ناول اے عشق جنون رائٹر عرفہ خان آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ ماریا آ چکی تھی۔ سعدی اور ماریا اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ ڈنر لگ چکا تھا۔ راہم جو سارا کو ہی دیکھ رہا تھا اس کے پاس آیا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ راہم نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ بس کھانے ہی لگی ہوں، سارا نے غائب دماغی سے کہا۔ خالہ نے کچھ کہا ہے؟ سارا نے نظریں چراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کھانا کھاؤ۔ راہم نے کچھ لمحے اس کا چہرہ غور سے دیکھا تو پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ لو کھانا کھاؤ۔ راہم نے کھانے کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ نہیں تم کھاؤ، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ تھوڑا سا کھا لو۔ راہم نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی جو سارا نے ہچکچاتے ہوئے تھام لی۔ اس کو ختم کرو، میں تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، راہم نے تھوڑا روب سے کہا۔ سارا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اپنا منہ ٹھیک کرو، تم نے دودھ پلائی نہیں کرنی کیا؟ جلدی سے یہ ختم کرو تاکہ جان آئے تم میں، لڑنے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ بھرپور انداز میں مسکرائی۔ سارا نے کھانا کھا لیا تھا، وہ فریش بھی نظر آ رہی تھی۔ راہم کا انداز ایسا تھا کہ سارا کا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ وہ تمام باتیں جو اس کو ڈسٹرب کر رہی تھی، وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ سب باتیں پس سے پشت ڈالتی اسٹیج پر پری کے ساتھ آ گئی تھیں۔ اس نے دودھ پلائی کی رسم کی اور پھر ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سعدی بھائی ہماری مانگیں پوری کریں، سارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سب لوگ اسٹیج کے آس پاس کھڑے تھے۔ راہم سارا کے برابر کھڑا سارا کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فوٹوگرافر کھٹا کھٹ پکچرز اور ویڈیوز بنا رہے تھے۔ کیا چاہیے میری بہن کو؟ ایسا ہے کہ میں آپ کی بہن بھی ہوں اور ماریا کی بھی، تو فائدہ صرف آپ دونوں کو کیوں ہو؟ تو میں دودھ پلائی تگری لوں گی، جیسے کہ سعدی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا والیٹ ود فل آف کیش پلس کریڈٹ کارڈ پلس اے ٹی ایم کارڈ، سارا نے چہکتے ہوئے کہا۔ مجمع میں کہکا پڑا۔ راہم بھی دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ سارا کمال تھی تو فریش بھی یونیک ہی ہونی چاہیے تھی۔ اتنے میں تو بینس آ جاتی ہے لڑکی۔ سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ راہم کا کہکا بھی گونج اٹھا۔ سارا نے اسے گھور کر دیکھا کہ وہ کس پارٹی میں ہے، ان کی یا سعدی بائی کی۔ بینس تو آ جاتی ہے پر وہ دودھ پلائی نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس دودھ میں ایسا کیا ہے جو وہ بینس نہیں دے سکتی؟ وہ ماریا نہیں دے سکتی، یہ برانڈیڈ دودھ ہے۔ سارا کمال کا ہاتھ لگا ہے اس کو، قیمت بھی ویسی ہونی چاہیے۔ سب ایک بار پھر سے ہنسنے لگے۔ راہم سارا کی بات پر دل سے قائل تھا۔ تھوڑی کمی کرو لڑکی، مجھے جا کر اپنی بہن کو بھی دینا ہے۔ وہ آپ بہن بھائی کا پرسنل میٹر ہے، آپ میری ڈیمانڈ پوری کریں، مجھے بحث پسند نہیں۔ بحث کرنے والی کہہ رہی ہے مجھے بحث پسند نہیں، سعدی نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ سارا بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ایک بار پھر سے کہکا گونج اٹھا۔ راہم اس وقت سارا کے اس انداز کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ والیٹ دے رہے ہیں یا نہیں؟ چلو آؤ والیٹ لے لو۔ راہم میرا والیٹ خالی کر کے اس کو دے دو۔ سارا کی بویں تن گئی۔ چلو ماریا بائی کو ابھی تمہاری قدر نہیں ہے، ہم پھر آئیں گے، سارا نے ہنستے ہوئے کہا اور جان بوجھ کر ماریا کا ہاتھ پکڑا۔ سعدی نے بتک کر ماریا کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا، مبادا وہ لے ہی نہ جائے۔ سب ہنسنے لگے۔ راہم اے ٹی ایم کارڈ اور کریڈٹ کارڈ نکال کر والیٹ اس کو دے دو۔ نہیں بھائی، میں نے جو کہا ہے مجھے وہی چاہیے۔ راہم تم اپنا کریڈٹ کارڈ اور اے ٹی ایم والیٹ میں نہ رکھنا، دوستانہ مشورہ ہے۔ سب پھر ہنسنے لگے۔ سارا سعدی کی بات پر بلش کر گئی۔ سعدی کی بات پر راہم سمیت سب ہنس دیے۔ وہ ہم دیکھ لیں گے، آپ اپنا دیکھیں، اس وقت آپ چاروں طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں۔ پری کی بات پر محفل زعفران ہو گئی۔ سارا اور راہم بھی ہنس پڑے۔ دیکھ لیں بھائی، چیک پوسٹ کے آفیسرز کو بھی پتہ ہے آپ خطرے میں ہیں، سارا نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ بس کرو سارا، جو بھائی دے رہا ہے وہی لے لو، بحث کی ضرورت نہیں، بشریٰ بیگم نے تھوڑا سختی سے سارا کو ڈپٹا۔ سارا کا ہنستا مسکراتا چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ راہم نے سارا کو ایک دم اداس ہوتے ہوئے دیکھا۔ راہم کو دکھ ہوا خالہ کے رویے پر۔ سارا صحیح کہہ رہی تھی، اس کی ماما اس پر زیادہ سختی کر جاتی تھیں۔ وہ اپنے بھائی کو ناراضگی سے دیکھتی ہوئی پلٹنے لگی کہ اسی وقت سعدی نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ نہیں ماما، یہ ہم بہن بھائی کا معاملہ ہے، اس میں کوئی نہیں بولے گا، ویسے بھی یہ اب مہمان ہے۔ سارا صحیح کہتی تھی کہ سعدی اس کو بچا لیتا ہے، راہم نے سوچا۔ ہاں بھائی، یہ معاملات بچوں کو دیکھنے دیں، یہ رسمیں بچوں کی ہوتی ہیں، کمال صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم اس کو میرا والیٹ دے دو، سعدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
سارا نے اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر پلٹنے لگی کہ اب پھر بشرا بیگم کچھ کہہ نہ دیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا سارا، میرا والٹ واقعی راہم کے پاس ہے، سعدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا تذبذب کا شکار ہوئی۔ راہم نے والٹ نکال کر سارا کی جانب بڑھایا، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک نہیں بلکہ 2 والٹ تھے۔ سارا نے حیرانی سے راہم کی طرف دیکھا۔ راہم مسکرا رہا تھا۔ راہم بیٹا، ابھی صرف سعدی کا والٹ دو، کل نکاح کے بعد وہ تمہارا والٹ خود ہی نکال لے گی، اسما بیگم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اسما بیگم کی بات پر سب کا قہقہ گونج اٹھا۔ سارا بلش کر گئی۔ راہم بھی ہنس رہا تھا۔ سارا، دونوں والٹ اٹھا لو، آفر محدود مدت کے لیے ہے، دودھ پلائی کرنے والی بھی تو خاص تھی، اس لیے تحفہ بھی خاص آنا چاہیے۔ سارا راہم کی بات پر مسکرانے لگی۔ سارا، بھائی کا والٹ بھی اٹھا لو، پری نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارا سعدی کا والٹ اٹھا کر مسکراتے ہوئے اسٹیج سے اتر گئی۔ سعدی بھائی، آپ تو بیٹھے بٹھائے خالی ہو گئے، بھائی آپ نے بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، بال بال بچے ہیں۔ پری نے پہلے سعدی کا مذاق اڑایا اور پھر راہم کو بھی ہنستے ہوئے لتاڑا۔ یہ بچنا چاہ نہیں رہا تھا، اپنا اب لٹانے کو تیار تھا۔ سعدی نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ راہم بھی ہنس رہا تھا۔ بھائی، یہ دیکھنے میں انٹرسٹنگ لگ رہا تھا، اگر اب خالی ہو جاتے تو کل آپ کو سارا نہ ملتی، ایسے ہی نہ ملتی، میں اسے جانے دوں گا ہاتھ سے۔ راہم کی بات پر ایک بار پھر سے کہکا لگا اور اب کی بار ماریا بھی ہنسی، اسے اپنے شک پر یقین ہو چکا تھا۔ پھر رخصتی کا شور مچ گیا تھا۔ ماریا اپنے ماں باپ سے ملتی، دعائیں لیتی ہوئی روتی ہوئی دعاؤں کے سائے تلے سعدی کے سنگ رخصت ہو گئی۔ گھر آتے ہی اس کا پرتپاک ویلکم کیا گیا، لاؤنج میں بٹھا کر باقی رسومات بھی کی گئی۔ اس کے بعد سارا نے اسے سعدی کے کمرے میں پہنچا دیا اور خود دروازے کے باہر پری کے ساتھ کھڑے ہو کر سعدی کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں اس کو سعدی اور راہم آتے دکھائی دیے۔ کہاں رہ گئے تھے بھائی آپ، ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں ماما کو بزی کرنے گیا تھا تاکہ 1 to 1 ڈیل ہو سکے۔ بھائی، وہ تو اوپر تو نہیں آ جائیں گی؟ سارا نے فکر مندی سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ بے فکر رہو، ہم انہیں لمبا مصروف کر کے آئے ہیں، اب کی بار سعدی کی جگہ راہم نے کہا۔ سارا کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ تو پھر شروع کرتے ہیں، اگر آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو 1 لاکھ نکالیں۔ یہ کون سے قارون کے خزانے کا کمرہ ہے جس کو پار کرنے کے لیے 1 لاکھ دینا پڑے گا؟ یہ میرا ہی کمرہ ہے، دلہن تو ہم ہی بٹھا کر آئے ہیں، ہم تو لیں گے۔ کوئی رحم کرو لڑکی، والٹ دے چکا ہوں تمہیں۔ اچھا، کب؟ مجھے تو یاد نہیں۔ اس کو دیا ہوگا، اس کے پاس ایکسٹرا والٹ تھا۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ لیکن ابھی میری جیب میں کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اتنے آپ غریب، کمال احمد کا اکلوتا چشم و چراغ ایسی باتیں کرتا زیب نہیں دیتا۔ 5 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، سوچ لیں۔ یار سارا، تم تو آرمی والوں کی طرح سٹرکٹ ہو گئی ہو، ابھی تو تم گئی بھی نہیں۔ ہو گئے 5 سیکنڈ۔ نازو بھائی کا بستر باہر لگا دو، انہیں ابھی گھر اور گھر والے کی قدر نہیں ہوئی، اور چابیاں بھی لے آؤ، روم لاک کرنا ہے۔ یہ بات نازو سب سے پہلے سنے گی، راہم نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر سعدی کا قہقہ گونجا۔ سارا اور پری بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ مذاق کر رہی ہوں بھائی، ہمیشہ خوش رہیں اور اندر جائیں، اس نے سعدی بھائی کے سینے سے لا کر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا اور راستہ چھوڑ دیا، اور پری کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سعدی نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ سعدی نے مسکراتے ہوئے رنگ کیس اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ سارا نے خوش ہوتے ہوئے پکڑ لیا۔ اور یہ تمہارے لیے۔ سعدی نے پری کی طرف بھی رنگ کیس بڑھایا۔ پری نے ہچکچاتے ہوئے راہم کو دیکھا، جس نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ رکھ لو راہم، ہم سے کیا پوچھ رہی ہو، بھائی ہوں تمہارا بھی، سعدی نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار بھرے روب سے کہا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور تھام لیا۔ سعدی نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر وہ چاروں مسکراتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ جب سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور سو رہے تھے تو سارا کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ نیند میں جاتی سارا ایک دم الرٹ ہوئی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جو رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اس نے اٹھ کر دوپٹہ لیا اور بالوں کو انگلیوں سے سنوارتی دروازے کی جانب بڑھی۔ ناکنگ ایک بار پھر سے ہوئی۔ سارا نے دروازہ کھولا تو توقع کے عین مطابق سامنے راہم کھڑا تھا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اگر کر بھی دیا ہے تو اٹس اوکے، راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کوئی کام تھا؟ سارا نے نپے تلے انداز میں پوچھا۔ ہاں، کافی پینی تھی، تم نے آج سارا دن کافی ہی نہیں پلائی، راہم نے اشارت سے کہا۔ اوکے آ جاؤ۔
سارا کہتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ راہم ابھی اس کے پیچھے تھا۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آ رہا تھا۔ پھر دونوں نیچے آ گئے۔ سیڑھیاں اترتے ہی وہ رک گئی۔ راہم نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ پھر وہ دونوں کچن کی جانب بڑھ گئے۔ کچن میں آ کر سارا کافی کا سامان نکالنے لگی جبکہ راہم سارا کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ میں آج بھی کچھ ملانے کا ارادہ نہیں رکھتی، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم دھیرے سے ہنس دیا۔ ملا سکتی ہو، تمہیں پوری اجازت ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنے لیے بھی کافی بناؤ سارا۔ سارا نے راہم کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ویسے صرف اس دن وداؤٹ شوگر کافی پینی تھی یا تم پیتے ہی وداؤٹ شوگر ہو؟ سارا نے کافی بیٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں پیتا ہی وداؤٹ شوگر ہوں۔ تم کیسا فیل کر رہی ہو؟ ٹھیک، سارا نے مصروف سے انداز میں کہا۔ نہیں، میں تمہاری طبیعت کا پوچھ رہا ہوں، آج کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ مطلب؟ راہم کے انداز میں فکر مندی واضح تھی۔ سر میں درد تھا۔ کیوں، میڈیسنز لی تھیں؟ سارا نے راہم کے کہنے پر سر پر ہاتھ مارا۔ آج مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ سارا، اتنی بڑی لاپرواہی، ایسا خود کے ساتھ کیسے کر سکتی ہو تم؟ اب کیا میں تمہیں بچوں کی طرح خود کھلاؤں؟ نہیں، آئی ایم سوری، سارا شرمندہ ہوئی۔ سارا کافی کے مگز اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ راہم نے اس کے پیچھے آ کر چیئر گھسیٹی اور سارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوکیز، کیکس وغیرہ کچھ لوگے؟ راہم نے نفی میں سر ہلایا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر میں درد کیوں تھا؟ راہم نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بات ڈسٹرب کر رہی ہے؟ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ راہم نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ یہی رشتہ وغیرہ تم نے میرے واپس جانے کو ضد کیوں بنا لیا ہے؟ تم اچھے سے جانتے ہو میں کیوں نہیں جانا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے یا میری ہی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ بدلہ لینے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے، سارا نے تفصیل سے جواب دیا۔ بدلہ؟ بدلہ کس چیز کا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ بہت سوچ کر بھی یاد کرنے سے کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تمہارے گھر پر تم سے بہت بدتمیزی کی تھی، مجھے پتا ہے میں غلط تھی، لیکن میں غصے میں تھی۔ تم مجھ سے ایک بار کہتے میں تم سے ایکسکیوز کر لیتی، سب کے سامنے بھی کر لیتی، لیکن اس رشتے والے معاملے کو تمہیں بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ تم میرے پیرنٹس کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیتے۔ وہ تمہاری توقع سے زیادہ مجھ سے برا سلوک کرتے۔ سارا، لیکن میں تم سے بدلہ کیوں لوں گا؟ بدلہ وہ بھی تم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے اتنے ٹائم میں بس مجھے یہی جج کیا۔ میں نے تمہیں جو جج کیا وہ تم تھے ہی نہیں۔ دیکھو سارا، دوستی کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور اس کے ایک بہت بڑے اصول کو میں نے توڑا تھا تو تمہارا ناراض ہونا لازمی تھا۔ تو ایسے میں بجائے کہ اس کے میں تمہیں مناؤں بلکہ بدلے لینے لگ جاؤں، کوئی سینس ہی نہیں ہے، تمہیں نہیں لگتا؟ تو پھر تم نے یہ رشتہ کیوں بھیجا؟ تم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ میں وقت آنے پر بتاؤں گا۔ ان فیکٹ تم خود سمجھ جاؤ گی۔ اور میں نے تمہارے آگے خود کو کبھی غلط ایکسپوز نہیں کیا، میں جو تھا وہی ہوں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے یہاں چھپ کر بیٹھنے سے تم یہاں محفوظ ہو؟ کیسر اور علینا کو نہیں پتہ لگے گا؟ تو مس سارا کمال، یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ جب چاہے تمہیں منٹوں میں اپنے سامنے کھڑا کر لیں، راہم نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ سارا کی آنکھیں کھل گئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کراچی سے حیدرآباد کا فاصلہ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، ان کی جڑیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ گہری اور مضبوط ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان کو ختم نہیں کر سکتا، ختم کرنے کی پاور نہیں رکھتا؟ ایسے ختم کر سکتا ہوں، راہم نے پھر چٹکی بجاتے ہوئے کہا، لیکن ابھی ان کے دی اینڈ کا ٹائم نہیں آیا۔ میں جس کیس پر کام کر رہا ہوں، کیسر اور علینا اس گروہ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو پورا گینگ الرٹ ہو جائے گا اور پھر ان کو روپوش ہونے کا وقت مل جائے گا۔ میرے مطابق تو علینا کے دی اینڈ کا وقت تب ہو گیا تھا جب اس نے تمہیں نقصان پہنچایا، اور کیسر کا تب جب اس نے تم سے وہ فضول بکواس کی تھی۔ میں اس کیس کے پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں اور اس وقت مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے، تو تمہیں میری ضرورت مشن کے لیے ہے، اور جیسے ہی یہ مشن ختم ہوگا تو تمہاری ضرورت بھی ختم۔ یہ رشتہ محض ایک ضرورت ہے اور ضرورت کے تحت جڑ رہا ہے، اور مشن کے بعد تمہارے میرے راستے الگ، سارا نے دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کتنا نیگیٹو سوچ رہی ہو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تم نے ابھی خود کہا ہے کہ ضرورت ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی۔ ہاں کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ مشن کے بعد تمہارے میرے راستے الگ ہیں۔ تم اس وقت بہت اوور تھنکنگ کر رہی ہو۔
میں صرف تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسر اور علینا کا خاتمہ مشکل نہیں ہے، ہو جائے گا، تھوڑا ٹائم دو۔ چاہے ان کا خاتمہ کرتے کرتے میرا خاتمہ ہو جائے، میں ایسا کچھ بھی ہونے نہیں دوں گا۔ تم پچھتاؤ گے راہم، آزما لینا، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ شوق سے سارا نے گہری سانس لی۔ تم نہیں سمجھ رہے، تمہیں اس کیس پر کام کرنے کے لیے ہیلتھی مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے، جو تمہیں میرے ساتھ کبھی نہیں ملے گا۔ تم اکتا جاؤ گے، بور ہو جاؤ گے مجھ سے، اور جو کیسر میری وجہ سے تمہاری لائف میں بہت تھرل لائے گا، کیونکہ تمہارے مطابق اس کے دی اینڈ کا ٹائم نہیں آیا، تو بہت مارجن ہے اس کے پاس، اور اس طرح تمہارا کیا ہے؟ تمہارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تم ہیلتھی مائنڈ سیٹ کی فکر نہ کرو، جب تم ساتھ ہوتی ہو تو خود ہی ہو جاتا ہے۔ نہ میں تم سے کبھی خود اکتاؤں گا، نہ کبھی بور ہوں گا، تم آزما کر دیکھ لینا۔ تم بس میری زندگی جہنم بنانے کے نئے نئے آئیڈیاز سوچو، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چاہو تو مجھ سے بھی کچھ آئیڈیاز لے سکتی ہو۔ راہم جانتا تھا وہ صرف اس کو ڈرانے کے لیے کہہ رہی تھی، اور راہم کو اس کی معصوم دھمکیاں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ راہم، میں کراچی چلی بھی جاؤں پر یونی نہیں جاؤں گی، میرے اور اپنے گھر والوں کو تم خود مناؤ گے، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، تم بہت پچھتاؤ گے، ایک بار پھر سوچ لو۔ سوچ لیا، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے کبھی مجھے اپنا دوست سمجھا ہی نہیں، ورنہ میرے ذہنی سکون کا خیال ضرور رکھتے۔ راہم اس کی اس طرح سے ایموشنل بلیک میلنگ کرنے پر مسکرا دیا۔ تمہارے ذہنی سکون کے لیے ہی تو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلو اور جو ہو رہا ہے ہونے دو، ورنہ اگر تم یہاں رہتی بھی ہو تو خالہ تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔ راہم نے مسکراتے ہوئے پریڈکشن کی۔ سارا روتے روتے بھی ہنس پڑی۔ چلو شکر، پورے دن کے بعد تمہیں ہنستا ہوا تو دیکھا، اب رونا بند کرو۔ مجھے تو لگا تھا کہ رشتہ پکا ہونے کی مبارکباد سب سے پہلے تم مجھے آ کر دو گی۔ راہم نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ سارا نے آنکھیں گھمائی۔ زمین پر آ جاؤ راہم۔ راہم ہنس پڑا۔ تم نے ڈریس دیکھا، پسند آیا؟ ہاں اچھا ہے، سارا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ دیکھ لینا، میں نے خود لیا ہے تمہارے لیے، اگر نہیں بھی آیا تو کل صبح چینج کروا لیں گے چل کر۔ خالہ کو میں ہینڈل کر لوں گا، ڈونٹ وری، سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان دونوں نے کافی پی لی تھی۔ سارا نے مگز اٹھا کر سنکس میں رکھے اور وہ دونوں کچن سے باہر آ گئے۔ سارا اپنے روم میں داخل ہوئی، راہم بھی پیچھے آ گیا۔ ڈریس دیکھو بھی، راہم نے کہا۔ سارا نے ڈریس نکال کر کھولا۔ سارا کی آنکھوں میں پسندیدگی واضح تھی جو راہم نے پڑھ لی تھی۔ تمہاری میڈیسنز کہاں ہیں؟ سارا جو ستائشی انداز سے ڈریس کو دیکھ رہی تھی، راہم کی آواز پر چونکی۔ ڈرائیور میں، ڈرائیور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اور خود ڈریس باکس میں رکھا۔ اس کو اس کے ساتھ کی ایکسریز بھی بہت پسند آئی تھیں۔ راہم نے سارا کے ہاتھ میں میڈیسنز رکھی اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ سارا نے میڈیسنز نگل لی۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے سارا، تمہاری میڈیسنز کا چیک وال مجھے ہی رکھنا پڑے گا، تمہیں اپنا ذرا خیال نہیں۔ سارا کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اب تم سو جاؤ، ایک پرسکون نیند لو، کل تمہارا چہرہ بالکل فریش ملنا چاہیے۔ یہ کہہ کر راہم دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ راہم، سارا نے اس کو آواز دی۔ راہم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایک بار پھر سوچ لو راہم، ابھی بھی وقت ہے۔ میں سو چکا ہوں سارا۔ تمہارے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، تم مجھ سے اکتا جاؤ گے، بور ہو جاؤ گے، پھر اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے۔ تم میرے ساتھ ایک اچھی اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ میری پل پر بدلتی کنڈیشن تمہیں اریٹیٹ کرنے لگے گی، اور تب ہم دوست بھی نہیں رہیں گے۔ تم ہمیشہ ایسے نہیں رہو گی سارا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ انفیکٹ ہم ڈینجر زون سے باہر آ چکے ہیں۔ ابھی مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم نے ان دونوں کو دماغ پر سوار کر لیا ہے، اور اگر میں ٹھیک نہ ہوئی تو تب بھی ہم بہت اچھے دوست ہوں گے، نہ میں تم سے بور ہوں گا، نہ میں اکتا جاؤں گا، اور پچھتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اب اگر تمہاری تسلی ہو گئی ہے تو تم تمام نیگیٹو باتوں کو دماغ سے نکال دو، اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اور خوش رہنے کی کوشش کرو۔ اب تم سو جاؤ، ورنہ صبح خالہ نے جلدی اٹھا لینا ہے، اور تم نے سارے کوسنے مجھے دینے ہیں۔ حالانکہ مجھ غریب نے تو صرف کافی کا مگ مانگا تھا، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا بھی مسکرا دی۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور جاتے جاتے دروازہ بند کر گیا۔ سارا بھی آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ راہم بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، اور جلد ہی وہ دونوں اپنی اپنی جگہ نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ صبح راہم سکندر اور سارا کمال کی زندگیوں میں ایک بہار لانے والی تھی، جس سے راہم سکندر آشنا تھا، جبکہ سارا کمال نظریں چرا رہی تھی۔ راہم نے صبح اٹھتے ہی سارا کو میسج کیا،
گڈ مارننگ، زندگی کی ایک نئی صبح مبارک ہو۔ سارا کو میسیجز بھیجتے ہی اس نے اس کا لاسٹ سین چیک کیا جو کہ کل رات کا تھا۔ شاید وہ ابھی اٹھی نہیں تھی۔ وہ مسکرا دیا اور واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر نیچے آ گیا۔ جب وہ نیچے آیا تو سب لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا، سارا نہیں تھی۔ خالہ نے آج اس کو اٹھایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بہت حیرانی ہوئی۔ کمال صاحب اور بشرا بیگم کی نظریں جب راہم پر گئی تو انہوں نے اٹھ کر اس کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ سعدی اور ماریا بھی باہر آ گئے۔ نازو جاؤ، سالہ کو بولو اٹھے، کب تک سوتی رہے گی؟ نہیں اٹھے تو مجھے بتانا، میں جا کر اٹھاؤں گی۔ کمال صاحب نے بشرا بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نازو، صرف سارا باجی کو آواز دینی ہے اور کچھ نہیں کہنا، جاؤ۔ پھر بشرا بیگم کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیگم صاحبہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، آج تو ویسے بھی وہ چلی جائے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ کل وہ زیادہ تھک گئی ہو اور کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس کی۔ تم آج کہیں نہیں جاؤ گی، تم آرام کرو بیٹا، آج تمہارا دن ہے، ویسے بھی ہم نے آج نکلنا ہے۔ سارا نے راہم کی طرف دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا کے دیکھنے پر مسکرا دیا۔ سارا بھی مسکرا دی۔ سارا، آج ہم جلدی سیلون کے لیے نکل جائیں گے۔ کب؟ روٹین سے 1 گھنٹہ پہلے نکل جائیں گے۔ تمہارا برائڈل میک اپ ہوگا، اس کے لیے ٹائم لگے گا، اور آج بھی ہم بائی کے ساتھ جائیں گے، ہے نا بائی؟ پری نے اشارت سے پوچھا۔ راہم نے مسکراتے ہوئے حامی بھر لی۔ ناشتہ لگ چکا تھا، سب ناشتہ کرنے لگے تھے کہ ماریا کی طرف سے اس کی کزنیں ناشتہ لے کر آ چکی تھیں۔ ارے واہ، ہم تو بالکل ٹائم پر آئے ہیں۔ انہوں نے ناشتہ بشرا بیگم کے حوالے کیا اور بشرا بیگم نے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی اپنی نشست سنبھال لی تھی، ان میں سے ایک راہم کے برابر بیٹھ گئی۔ کیا سالہ، آج تو تم کچھ شرم کر لیتی، سر جار منہ پھاڑ کر اپنے ہی دلہے کے بالکل سامنے بیٹھ گئی ہو تاکہ جب چہرہ اوپر اٹھائے تم پر نظر پڑے۔ ایک کزن نے طنز کا تیر چلایا۔ سارا جو اسما بیگم کے برابر بیٹھی تھی ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھایا، پہلے بولنے والی کزن کو اور پھر سامنے بیٹھے راہم کو دیکھا جو ناشتہ کرنے میں مگن نظر آ رہا تھا۔ کوئی روایتی دلہن والی بات نہیں ہے تم میں، ہاسٹل جا کر تو تمہیں پار ہی لگ گئے، پہلے تو تم اتنی بد لحاظ نہیں تھی۔ دوسری کزن نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سارا کا چہرہ شرمندگی اور خفت سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک دم اٹھی اور جانے لگی کہ اسما بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ بیٹا جی، اس کو میں نے بٹھایا ہے اپنے برابر، یہ راہم کی غلطی ہے، اس کو سائڈ پر بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ بشرا آنٹی ایسے ہی ذلیل نہیں کرتی، وہ بیچاری بھی کیا کرے، اکلوتی بیٹی اور وہ بھی ہاتھوں سے نکلی ہوئی۔ تیسری نے بھی سارا کے بارے میں مبالغہ اڑائی کی انتہا کر دی۔ سارا نے دکھ سے اپنی ماما کو دیکھا۔ کمال صاحب نے بھی بہت ناراضگی سے اپنی بیگم کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم یونیورسٹی سے پڑھ رہی ہو اور یہ بھی وہیں پڑھتا ہے، ایسے ہی چکر چلایا ہوگا۔ ویسے بیماریاں جلدی آ گئی تھی، خاصا مارجن مل گیا ہوگا چکر چلانے میں، ایک دوسرے کے سامنے ہی رہتے ہوں گے تبھی وہ دورہ دورہ آیا ہوگا۔ ان میں سے ایک کزن نے جو راہم میں انٹرسٹی لگ رہی تھی اس نے اپنی جلن انڈیلنے کی انتہا کر دی تھی۔ پری نے پہلو بدلا اور راہم نے بھی ضبط سے کام لیا۔ وہ صرف بڑوں کی وجہ سے خاموش تھا، ورنہ ان کا منہ بند کرنا اسے بہت اچھے سے آتا تھا۔ یہ تم لوگ کیا بول رہے ہو؟ سارا ایسی نہیں ہے، تم لوگ ناشتہ کرو، ماریا نے کہا۔ ناشتہ کرے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سعدی نے ان کا دھیان ناشتے کی طرف لگایا۔ سارا کی بھوک تو اتنی عزت افزائی کے بعد ہی ہو چکی تھی۔ راہم کے برابر بیٹھی ایک کزن نے راہم کی پلیٹ میں پوری ڈالی۔ راہم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، مطلب تھا کہ کیا ہوا؟ حیدرآباد کی پوریاں بہت مشہور ہیں، اس کی آواز پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ماریا خوف سے پہلو بدل رہی تھی جبکہ سعدی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ پہلے ہی دن بدسلوکی نہیں کر سکتا تھا۔ پری نے حیرانی سے بائی کی پلیٹ کو اور اس کے چہرے کو دیکھا اور ہنسی کے فوارے کو بڑی مشکل سے ضبط کیا اور سارا کو کوہنی ماری جو آدھا کپ چائے ڈالے کپ کی سطح پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا اس کا۔ پری کے کوہنی مارنے پر اس کی طرف دیکھا جو راہم کو دیکھ رہی تھی۔ سارا کے دیکھنے پر راہم کی طرف اشارہ کیا کہ سامنے دیکھو۔ سارا نے نہ سمجھی سے راہم کے ہاتھ سے زیادہ سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ پوریاں بھی مشہور ہیں، میں نے تو چوریاں سنی تھی، مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے، دعا کرو کنٹرول کر پاؤں۔ ایک بائٹ تو لیں، بہت مزے کی ہے، میں پوری نہیں کھاتا، کبھی کبھار چلتا ہے، اور پھر کسی کا دل رکھنے کے لیے تو کھائی جا سکتی ہیں۔ یہ حلوہ ٹیسٹ کریں، خاص دیسی گھی سے بنوایا ہے، انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔
मिस आप अपना नाश्ता करें, मुझे जो चाहिए होगा मैं कर लूँगा। आज मुझसे ज़्यादा सादी और मारिया भाभी को आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। अच्छा चले नहारी तो टेस्ट करें हमारी खुशी की खातिर। मैं खाना खुशी की खातिर नहीं बल्कि ज़रूरत की खातिर खाता हूँ और मुझे अभी ज़रूरत नहीं। प्लेट पीछे खिसकाकर काफ़ी कम मग में डाल ली। शुगर कितनी लेंगे? राहम ने गुस्सैली नज़रों से उस चिपकू को देखा। तुम अपना नाश्ता करो, वो खुद ही कर लेंगे। बिस्कुट्स ले लें, ये तो खाते होंगे। नो थैंक्स। राहम अब खड़ा हो गया। परी से नाश्ते से फ्री होकर मेरे लिए एक कप कॉफ़ी ले आना, स्पेशल वाली। राहम ने परी को देखकर कहा। सारा ने चेहरा उठाकर उसको देखा, वो उसको नहीं देख रहा था। बेटा नाश्ता तो करो, कमाल साहब ने कहा। अंकल मैं कर चुका हूँ, थैंक यू। राहम नरमी से कहता लंबे लंबे डंग भरता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। राहम के जाने के बाद उस लड़की ने जहर कुन नज़रों से सारा को देखा। उनमें से एक ने अस्मा बेगम की तरफ नहारी का बाल बढ़ाया। आंटी अब टेस्ट करें, बहुत टेस्टी है। नहीं बेटा थैंक यू, आप करो। अस्मा बेगम ने हाथ उठाकर मना कर दिया। सारा की चाय ठंड बर्फ हो गई थी, वो सिर्फ कप को घूर रही थी। सारा आना ज़रा। इससे पहले कोई उस पर हमले शुरू करती परी ने जाने में ही आफियत समझी। परी सारा का हाथ पकड़ती वहाँ से ले गई। किचन में आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। यार भाई के लिए एक कप काफ़ी बना दो, इन्होंने तुमसे डिमांड की है। बना देती हूँ लेकिन लेकर मैं नहीं जाऊँगी। हाँ हाँ डोंट वरी, तुम बना दो। सारा काफ़ी बनाने लगी। वैसे यार मारिया की ये कज़न्स कैसी अजीब सी हैं। मैंने ऐसी चिपकू लड़कियां अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मारिया तो ऐसी नहीं लगती। सरा ने मग में काफ़ी डालकर परी की जानी बढ़ाई। थैंक यू, तुम भी साथ चलो, तुम्हारे नीचे रहना खतरे से खाली नहीं, परी ने हंसते हुए कहा। सारा भी मुस्कुरा दी और फिर दोनों ऊपर चल दी। सारा अपने रूम में चली गई और परी राहम के रूम में। ये ले भाई आपकी स्पेशल काफ़ी। सारा कहाँ है? साथ ही लाई हूँ अपने रूम में। राहम काफ़ी के सिप लेने लगा। वो जान गया था काफ़ी सारा ने बनाई है। भाई ये कैसी लड़कियां थी और आपका चेहरा देखने वाला था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी कंट्रोल की। राहम भी हंस पड़ा। भाई वो ऐसा क्यों कर रही थी? सरा तो ऐसी नहीं लगती। क्योंकि वो ऐसी नहीं है और वो लोग जेलसी में कर रही थी। परी ने कानों को हाथ लगाए और हंसने लगी। अब आगो, तुम भी तैयारी पकड़ो, सिलोन जाना है। पर भाई वो नीचे बैठी है और मुझे नहीं लगता कि सारा अब आपके साथ जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? 2 दिन से भी तो जा रही है, तो आज क्यों नहीं जाएगी? और वैसे भी शादी फिलहाल बिजी है, तो वापसी में तुम लोगों को वही पिक करेगा। और वो लड़कियां, इनको भी मैं देख लूँगा। परी हंसते हुए कमरे से चली गई। राहम ने सारा को व्हाट्सएप किया। मेडिसिन्स ली? अभी लेती हूँ, जवाब फ़ौरन आया। अभी लो और मुझे बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठहर कर लेती हूँ। नाश्ता किया था? नहीं। तुम्हारे रूम में कोई चॉकलेट कुकीज़ कुछ भी है? हाँ चॉकलेट है। खाओ और मेडिसिन्स लेकर बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ले ली। कुछ लम्हों में मैसेज आया। गुड गर्ल, आप फजूल लोगों की फजूल बातों को सोचना छोड़ दो। थोड़ी देर आराम करो और सैलून के लिए तैयार हो जाओ। और जब तक मैं ना बोलूँ नीचे मत जाना। ओके बास। और साथ से माइल का इमोजी भी था। राहम ने हाथ के ऊपर दिल रखे स्टिकर सेंड किया। अस्तगफिरुल्लाह। साला के कान की लुएं सुर्ख हो गई। राहम मुस्कुरा दिया। सादी अपने कामों के लिए निकल गया। आज बहन का निकाह भी था तो वो खासा मसरूफ़ था। कमाल साहब और बुशरा बेगम ने सिकंदर साहब और उनकी फैमिली को चेक दे दिया था, जो उन लोगों ने काफ़ी इनकार के बाद वसूल किया था। साला सिलोन जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। सारा राहम के मैसेज का वेट कर रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने खोला तो राहम सामने मौजूद था। आ जाओ साला, परी और मारिया भी आ रहे हैं। सारा ने पलट कर सोफे पर से अपना सामान उठाया। राहम ने आगे बढ़कर उसके हाथ से ले लिया। मैं उठा लेती हूँ, इट्स ओके, आ जाओ। राहम सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सारा भी उसके पीछे हो ली। लाउंज से निकलते हुए उसकी गैर इरादा नज़र इर्द गिर्द उठी। राहम जब बाहर निकल रहा था, सारा पर नज़र पड़ी तो बोल उठा। नहीं है वो अजीब मखलूक, चली गई हैं। सारा ने सिपटाकर राहम को देखा और उसके पीछे चल पड़ी। वो दोनों गाड़ी में बैठे परी और मारिया का वेट कर रहे थे। राहम। अंकल और आनी ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? क्या उन्हें वाकई ऐसा लगा होगा कि मैं तुम पर सवार हो गई? नहीं सारा, ऐसा नहीं है, ये इन लोगों की छोटी सोच है। लेकिन राहम, जब मारिया नहीं थी और जब मेरे साथ वो सब कुछ हुआ तो तुम मुझे सारा सारा दिल लेकर फिरते थे। तुम्हारी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचती होगी? मैं तो इस वक्त सोचने समझने की स्टेट में नहीं थी, मगर तुम तो समझ रहे थे कि ये सब ठीक नहीं है, तुम मुझे रोक देते।
مجھے پک کرنے ہی نہ آتے، میری کال ریسیو نہ کرتے، مجھے جھٹک دیتے، کچھ بھی کر دیتے تو آج میں بہت گلٹی فیل نہ کر رہی ہوتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو تمہیں غلط لگ رہا ہے۔ مصیبت میں دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں، اور اس وقت تم اس شہر میں تنہا تھی، مشکل میں تھی، اور میں یہ سب کیسے کر لیتا؟ کال نہ اٹھاتا، لینے نہ آتا، ایون جھٹک دیتا، اور وہ بھی تمہیں۔ راہم نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کر سکتا تھا؟ سارا، میری فیملی میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میں کب اور کس وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، یونی سے کب واپس آتا ہوں۔ میرے کیس کی وجہ سے کسی کو میری روٹین اور ٹائمنگ نہیں پتا۔ اگر ہاسٹل میں پڑھنا اتنا برا ہے تو انہوں نے ماریا کو کچھ کیوں نہیں کہا؟ تم خود ماریا کی وجہ سے کراچی گئی تھی، اور جب ماریا واپس آئی تھی تو انہوں نے تمہیں ساتھ کیوں نہیں بلایا؟ حالانکہ تمہاری پڑھائی کا حرج میٹر نہیں کرتا، کیونکہ پڑھنا ماریا کا شوق تھا، تمہارا نہیں۔ اور جب سعدی ماریا کو لے کر واپس آیا تھا تو کیا انہوں نے ماریا کو ماجر نہیں دیا؟ کیا ماریا کو باتیں بنائی تھیں؟ سارا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں یہ سب باتیں کر کے پچھلی کسی بات کا حوالہ نہیں دے رہا، بلکہ یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلی بار یہ تمہیں کوئی بھی بات بنائے تو منہ توڑ جواب دے کر آؤ۔ آج میں تمہاری بیک پر کھڑا ہوں۔ ایک ڈری سہمی چپ چاپ برداشت کرنے والی سارا کو میں نہیں جانتا۔ مجھے میری وہی دوست چاہیے جو غلط بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ سارا مسکراتی۔ لیکن راہم، وہاں سب بڑے بیٹھے تھے، انکل آنی میرے بارے میں کیا سوچتے؟ انہیں لوگوں کے سامنے وہ تمہاری دھڑا دھڑ بےزتی کر رہے تھے۔ افسوس ہوا مجھے خالہ کچھ بھی نہیں بولی، اور ان لڑکیوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ تمہاری بےزتی کرنے کی عادی ہیں، ہے نا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ سارا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ماریا کو برا لگتا تھا اگر میں اس کی کزنس کو کچھ کہتی، اس کو تب بھی برا لگنا چاہیے تھا جب اس کی کزنس تمہاری بےزتی کر رہی تھیں۔ خالہ کو تم سے جتنے مرضی اختلافات ہوں، مگر انہیں تمہاری طرف اٹھنے والے ہر لفظ کو روک لینا چاہیے۔ میں یہ سب کچھ آج ہی کر سکتا تھا، پر ابھی میرے پاس ایسا کوئی حق موجود نہیں تھا۔ میں تمہاری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنا جانتا ہوں، مگر اگر میں آج کرتا تو انہوں نے مسالے لگا لگا کر بات کا بتنگڑ بنا دینا تھا۔ سارا اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ راہم، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری فیملی کی نظر میں بھی میرا امیج زیرو ہو گیا۔ کچھ بھی زیرو نہیں ہوا، اور نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں اپنی فیملی کو جانتا ہوں، اس لیے تم بے فکر رہو، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، انفیکٹ میرے اور اپنی زندگی کے اچھے اچھے خواب دیکھو۔ سارا نظریں چراتی مسکرا دی۔ تمہیں پوریاں کیسی لگیں؟ پری کو تمہاری شکل دیکھ کر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ تمہیں کیسا لگ رہا تھا؟ اصولاً تو تمہیں جیلس ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو وہ میرے برابر بیٹھ گئی، اور پھر میری پلیٹ کو اپنی پلیٹ سمجھ کر مرضیاں چلا رہی تھی۔ حد ہے، راہم کہتے ہوئے ہنس پڑا۔ سارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کا دل رکھنے کے لیے کھا لیتے، ہاں، تاکہ تمہارا دل ٹوٹ جائے۔ کافی بھی اتنی محبت سے پلا رہی تھی، پی لیتے۔ مجھے تمہاری اسپیشل کافی کے علاوہ کوئی کافی سمجھ نہیں آتی۔ او گاڈ، نہاری تو لے، حلوہ دیسی گھی کا ویسے راہم تو کھا لیتے، حیدرآباد کی سوغات کبھی کبھار تو چلتا ہے، ہاں، تاکہ سکندر ولا کے دروازے میرے لیے بند ہو جاتے۔ سارا کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ ویسے میرا دل کر رہا تھا کہ وہی پلیٹ اس کے سر پر دے ماروں۔ راہم ہنس پڑا۔ دیکھا مسز ٹوبی، تم جیلس ہو رہی ہو۔ خوش فہمیاں، سارا نے ہاتھ جلا کر کہا۔ چلو، خوش تو کرتی ہے نا؟ کہاں رہ گئی پری اور ماریا؟ سارا کی بات پر راہم نے پری کو کال کی۔ پری، آ جاؤ۔ سارا، اب کسی بھی نیگیٹو فیلنگز کا شائبہ تمہارے چہرے پر نہیں ہونا چاہیے، ہاں، تاکہ وہ پھر سے کہیں لڑکا پھانس لے آئے۔ ان کو جواب میں دے دوں گا، تب تک نکاح ہو چکا ہوگا، لیکن تم مجھے خوش نظر آنی چاہیے۔ اوکے، میں کوشش کروں گی۔ گڈ، راہم۔ انکل آنی کا دل مجھ سے خراب تو نہیں ہوا ہوگا، یا میرے بارے میں برا سوچا ہو؟ بالکل بھی نہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تم سے بدگمان نہیں ہیں، وہ میرے پیرنٹس ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ تم کوئی بھی ٹینشن نہ لو، اپنے ذہن کو آزاد کر دو ان فکروں سے۔ چلو، جاتے ہوئے تمہیں آئس کریم کھلاتے ہیں، میں اپنے نکاح کی خوشی میں تمہارا منہ میٹھا کرواتا ہوں۔ ہاں، تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے اسی برابر والی سے ہو رہا ہو۔ استغفر اللہ، سارا بد دعا تو نہ دو۔ سارا ہنس پڑی۔ بد دعا نہیں دے رہی، الارم کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ تمہاری زندگی بہت مشکل ہوگی۔ ڈونٹ وری، مجھے مشکلیں بہت پسند ہیں۔ اتنے میں پری آتی دکھائی دی۔ یار بھائی، بہت دیر کر دی، میں کب سے آپ کی کال کا ویٹ کر رہی تھی، پری نے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر بیٹھتے ہوئے کہا۔
سارا نے بیک میرر کی جانب دیکھا جو اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ سارا بھی مسکرا دی۔ ماریا کے آتے ہی راہم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ یار ماریا، میں نے تو چوڑیاں سنی تھیں، یہاں کی پوریاں بھی فیمس ہیں۔ ہاں یار، یہ لوگ بس ایسے ہی ہیں، ماریا نے خفت مٹانے کے لیے کہا۔ سوری سارا، انہوں نے تمہاری بہت بےزتی کی، میں نے ماما سے کہا ہے کہ انہیں ساتھ آنا چاہیے تھا، ماریا نے شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے، سارا نے کہا۔ راہم نے گاڑی روکی اور سب کے لیے آئس کریم آرڈر کی۔ آئس کریم کھانے کے بعد انہیں سیلون چھوڑ کر وہ گھر واپس آ گیا۔ جاری ہے۔